بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب معلوم کرتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ بعض مرتبہ نظر بد اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو جس کو نظر لگی ہے وہ مر بھی جاتا ہے بعض مرتبہ، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو جواب میں عرض ہے، دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ واقعتاً بعض مرتبہ نظر اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ جس آدمی کو نظر لگی ہے اس سے نظر لگنے سے آدمی کا انتقال بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات خود حدیث سے ثابت ہے۔ ایک حدیث آئی ہے جو حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر من یموت من امتی بعد کتاب اللہ وقضائہ وقدرہ بالانفس، یعنی بالعین۔ فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے اکثر لوگ اللہ کی کتاب اور تقدیر کے بعد، قضاء و قدر کے بعد، وہ نظر کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے وہ مریں گے۔ اکثر من یموت من امتی، تو یہ بات روایت سے ثابت ہے۔ اس روایت پر بعض اہل علم نے حسن کا حکم لگایا اور بعض رات اس کو صحیح کہتے ہیں۔ بہرحال یہ روایت جو ہے اس طرح کی ہے کہ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس میں جو یہ بات آئی ہے کہ اللہ کی کتاب اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ لوگ جو مریں گے وہ موت عین کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے مریں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نظر بد کی وجہ سے جو آدمی مرے گا وہ تقدیر کے علاوہ ہے، وہ بات تقدیر کے اندر نہیں لکھی ہوئی ہے، بلکہ یہ بھی تقدیر ہی کے تحت ہوگا، اور اس کا مرنا بھی ظاہر ہے وہ تقدیر ہی کے تحت ہوگا۔ یہ تو جو نظر بد ہے اس کی خطرناکی کو بیان کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ جیسے ایک اور حدیث کے اندر آیا ہے نا کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب ہونے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی، ایک دوسری روایت کے اندر آیا ہے، تو اس کا بھی مطلب یہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نظر بد جو ہے وہ تقدیر کے اوپر بھی غالب آ جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نظر بد ہے اس کی ہولناکی اور خطرناکی کو بیان کرنے کے لیے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہ اتنی خطرناک چیز ہے نظر بد کہ اگر کوئی چیز ایسی ہوتی جو تقدیر کے اوپر بھی غالب آ جائے گی تو وہ نظر بد ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال نظر کا لگ جانا یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اور اس سے انسان کی جان جا سکتی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ نظر لگ جاتی ہے؟ نظر لگنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس حوالے سے حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی کسی کی نظر بڑی زہریلی ہوتی ہے، جب کوئی چیز ان کی نگاہ میں کھپ جاتی ہے تو ان کی آنکھ سے زہریلی لہریں نکلتی ہیں جو معیون کو متاثر کرتی ہیں، یعنی جس کو نظر لگ رہی ہے اس کو متاثر کرتی ہیں۔ جیسے بعض سانپوں کی نظر سے نظر مل جائے تو ان کی آنکھوں سے زہر کی لہریں نکلتی ہیں اور حاملہ عورت کا حمل گرا دیتی ہیں اور آدمی کو اندھا کر دیتی ہیں۔ اسی طرح نظر بد کو بھی سمجھنا چاہیے، اور ایسے سخت نظر والے لوگ معاشرے میں معروف ہوتے ہیں، لوگ ان سے بچتے ہیں اور اپنے بچوں کو ان سے بچاتے ہیں، بلکہ کبھی عام آدمی کی بھی نظر لگ جاتی ہے، بلکہ کبھی ماں باپ کی نظر بھی بچے کو لگ جاتی ہے، جبکہ وہ بچے کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، مگر یہ نظر مہلک نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی جو نظر لگتی ہے یہ نظر ہلاک کرنے والی نہیں ہوتی۔ بس ہر شخص کو چاہیے کہ جب اس کو کوئی چیز پسند آئے تو فوراً ماشاء اللہ یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ لے، نظر کا اثر فوراً زائل ہو جائے گا۔ تو یہ حضرت نے نظر بد جو ہے اس کی تشریح حضرت نے فرما رکھی ہے۔ پھر رہا یہ مسئلہ کہ نظر بد جو ہوتی ہے اس سے کیسے حفاظت کی جائے، کیا پڑھا جائے، تو اس میں مختلف چیزیں حدیثوں کے اندر ذکر کی گئی ہیں، لیکن جو آسان چیز ہے وہ یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ خاص طور سے آدمی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان صورتوں کا اہتمام کرے، ان کو پڑھ کے دم کر کے سویا کرے۔ اس کے علاوہ جو حدیث کے اندر یہ دعا سکھلائی گئی ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ترمذی میں روایت آئی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پر دم فرمایا کرتے تھے اور یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے، اعیذ بکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہی الفاظ کے ذریعے سے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر دم کیا کرتے تھے۔ تو ان کلمات کو یاد کر لینا چاہیے۔ بچہ ایک ہو تو کہا جائے گا اعیذک بکلمات اللہ التامہ، دو ہو تو اعیذکما کہا جائے گا، تو اور دو سے زائد ہو تو اعیذکم بکلمات اللہ التامہ۔ بہرحال ان الفاظ کو یاد کرنا چاہیے، اور حضرت نے لکھا ہے، حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہ بہت ہی قیمتی جھاڑ ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، چونکہ حدیث کے اندر آئی ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے الفاظ ہیں، اس لیے ان کا اہتمام کرنا چاہیے، بچوں پر دم کرتے رہنا چاہیے۔ باقی
شک کے اندر بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ شک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا سر میں درد ہو گیا ہے تو سوچنے لگتے ہیں کہ کسی نے جادو کرا دیا ہے, کسی کی نظر لگ گئی ہے, کچھ اور ہو گیا ہے, تو یہ سوچنے لگتے ہیں. اور پھر وہ اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ کبھی کسی عامل کے پاس جا رہے ہیں, کبھی کہیں اور جا رہے ہیں. تو یہ سب تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حدیثوں کے اندر جو طریقہ سکھلایا گیا ہے اس کے اوپر آدمی کو عمل کرنا چاہیے. آپ یہ دعا پڑھ لیں, اتنا کر لیں, بس اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ تکلف کرنا بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے اور آپ کے آس پاس میں کوئی معتبر عامل رہتے ہیں, آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہے کہ اچھے دیندار آدمی ہیں, تو اگر وہ کوئی قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ان سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر مزاروں پہ چلے جانا, یا آج کل دیکھا گیا کہ پنڈتوں کے پاس تک عورتیں چلی جاتی ہیں, تو اپنے ایمان کا اس طرح سے سودا کرنا, اس کی کس طرح سے گنجائش ہو سکتی ہے؟